توجہ کریں، دل لگ رہا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا حسین، دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا حسین۔ مولا علی تیسرے دن پھر مزدوری کرنے کے لیے گئے۔ مولا علی فرماتے ہیں، توجہ کرنا ایک حدیث، یہ حدیث میں نے 2 سال پہلے مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑھی تھی، افطار کے وقت، اور ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ کبھی حدیث شریف حضور کے شہر میں پڑھ کے دیکھو۔ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ حدیث کا رنگ آج تک مجھے یاد ہے۔ کہتے ہیں مولا علی میں اپنے گھر گیا، فاطمہ نے مسکرا کے مجھے سلام کیا۔ میں 15 دن کے بعد گھر آیا تھا۔ میں نے کہا بھوک لگی ہے، وہ اندر چلی گئی۔ میں نے کہا کھانا، کہتے ہیں وہ اندر آواز نہیں آئی۔ بھوک لگی ہے، نہیں آئی آواز۔ میں تیسری مرتبہ آواز دی تو اندر سے رونے کی آواز آئی۔ میں گیا نا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بٹیا رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیوں روتی ہیں؟ اچھا ان کی آنکھیں حضور کی طرح، ان کے ہونٹ حضور کی طرح، ان کا چہرہ حضور کی طرح۔ میں اپنی امی عائشہ کے قدموں پر قربان جاؤں، اگر وہ نہ ہوتی تو کوئی رابی تھوڑی بتاتا کہ سیدہ کیسے چلتی تھی، کیسے بولتی تھی، کیسے ان کا چہرہ تھا، کیسے۔ یہ تو اس صدیق کی بیٹی صدیقہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو یہ روایت کر کے بتایا کہ حضور کی بیٹی مسکرائے تو نبی کی طرح لگے، چلے تو نبی کی طرح لگے۔ ذرا توجہ تو کریں، ذرا غور تو کریں، میری بات پر غور کریں۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے بھائی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن نبی پاک، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کا نام لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو، میرے نبی، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں بچے رو رہے ہیں، ہم قافلے میں تھے، ٹور میں تھے، سفر میں۔ عرض کی حضور سے یا رسول اللہ آپ کے نواسے رو رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ کب پیاسے ہیں؟ فرمایا اعلان کر دو ابو ہریرہ جو آج میرے بچوں کو پانی پلائے گا میں اسے کوثر کا جام پلاؤں گا۔ پورے ٹور میں ڈھونڈا کہیں پانی نہیں ملا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے آقا پانی کہیں نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ لاؤ میرے بیٹوں کو۔ پہلے حسن کو لیا، ان کی منہ میں اپنی زبان ڈال دی، حسن چوستے رہے، بولو بولو سبحان اللہ، چوستے رہے، سو گئے۔ اس کے بعد حسین کو لیا، حسین کے منہ میں زبان ڈالی، پھر حسین چوستے رہے، سو گئے۔ اب یہاں پہ آئیے خیبر کے مقام پر حضور کے منہ میں جب وہ ٹکڑا دیا گیا جس میں زہر ملا ہوا تھا گوشت کا، وہ بولا، جب زبان پہ لگا تو بولا، اس سے پہلے بولا نہیں، بولا مجھے نہ کھائیے میرے اندر زہر ہے۔ علماء لکھتے ہیں وہ اس وجہ سے بولا زبان پہ لگتے ہی کہ نبی کا لعاب دہن ایسا بابرکت ہے کہ بے زبان کو لگ جائے تو اللہ اس کو زبان عطا کر دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ جب بے زبان کو لگے تو زبان عطا ہو، پھر وہ حسن اور حسین کتنی پیاری باتیں کرتے ہوں گے جنہوں نے گھٹی نبی کا لعاب دہن پیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسن جب تقریر کرتے تھے مسجد نبی کے منبر پہ کھڑے ہو کے تو مولا علی چھپ کے ان کی تقریر سنتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے علی آپ اپنے بیٹے کی تقریر چھپ کے کیوں سنتے ہیں؟ فرمانے لگے اس وجہ سے جب میرا بیٹا تقریر کرتا ہے تو شرماتا ہے۔ کہ تب چھپ کے کیوں سنتے ہیں؟ کہ اس وجہ سے کہ جب یہ اپنے نانا کے منبر پہ بولتا ہے تو اس کا چہرہ بھی نانا کی طرح لگتا ہے اور اس کا لہجہ بھی نانا کی طرح لگتا ہے۔ جلدی بولو یار، جلدی بولو۔ اچھا کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ کو انتخاب کرتا ہے؟ کسی کو پتا تھا کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوگا؟ ارے اپنے باپ کو کوئی اپنے آپ انتخاب کرتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو غریبوں کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں بھائی، پھر تو بل گیٹس کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں، امبانی کے گھر، غریبوں کے گھر بچے تو پیدا نہیں ہوتے نا۔ اس کا مطلب کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ نہیں چنتا۔ باپ، ماں، بھائی، بہن، نانا، نانی، یہی وجہ ہے۔ توجہ کریں، یہی وجہ ہے۔ کسی کی نانی ٹھیک ہے، نانا ٹھیک نہیں، نانا ٹھیک ہے، نانی ٹھیک نہیں، بہن ٹھیک ہے، بھائی ٹھیک نہیں، بھائی ٹھیک ہے، بہن ٹھیک نہیں، ماں پڑی ہے، ماں ٹھیک ہے، باپ ٹھیک نہیں، باپ ٹھیک ہے، ماں ٹھیک نہیں۔ اکیلا کائنات میں حسین ایسا ہے جدھر سے دیکھو لاجواب ہے۔ اللہ نے بھائی حسن دیا جو ساری جنتی جوانوں کا سردار ہے، اس کی بہن زینب اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اس کی ماں فاطمہ ساری جنتی
افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی بس یہ حکومت یزید کی، ارے صدیاں حسین کی ہے زمانہ، جلدی بولو۔ حضرت علی کہتے ہیں تیسرے دن وہ پھر کھانا لے کر کے آئے، جو بنا کے لے کے آئے، ان کو پیس کے سیدہ نے کھانا بنایا۔ آواز آ رہی ہے، اذان کی آواز کے انتظار میں آواز دوسری آنے لگی، میں ایک قیدی ہوں، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، غیر مسلم ہوں، مسلمان نہیں ہوں۔ کیا مسلمان اور مدینے میں مجھے کسی نے کچھ، تو آپ ایسا کریں، کرم کریں، مجھے کچھ عطا کر دیں۔ نبی کی بیٹی نے اٹھایا کھانا دے دیا۔ اب جب حسن حسین نماز کے لیے گئے، کانپ رہے ہیں دونوں بچے، پیلا رنگ ہو رہا ہے، علی پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں نماز میں۔ حضور نے دونوں نواسوں کو دیکھا، پکڑا، پیار کیا، فرمایا علی اللہ نے تیری دعوت کو بڑا قبول کیا، ذرا زور سے تو بولو، اللہ نے تیرے کھلانے کو بڑا قبول کیا ہے۔ ابھی جبرائیل آئے ہیں اور یہ پیغام لے کے آئے ہیں، وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اے علی تیرے یہ تینوں دن کی کمائی اللہ نے قبول کر لی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین ابن علی 3 دن کربلا میں کیسے بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں؟ یہ سمجھ میں بات نہیں آتی، بات آپ کی ٹھیک ہے سمجھ میں نہیں آتی، مگر اگر اس کو 3 دن میں بچپن میں ہی پریکٹس کرا کے بھیجا جائے تب تو رہ سکتے ہیں نا۔ دور سے تو بولو یار، تب تو رہ سکتے ہیں، دل لگا کے تو بولو، دونوں ہاتھ دبا کے بول لبیک یا حسین۔ یعنی حسین تب وجود، حسین تب دنیا میں آئے جب ماں فاطمہ تھی۔ محرم کی تقریر میں ایک ڈی ایم عورت آئی تھی، ڈی ایم، یہ تقریر ہو رہی تھی یہاں پہ حیدرآباد دکن میں، تو ایک آئی ایس تھی، اس نے آ کر کے تقریر میں اعلان یہ بات پوچھی، مسلمانوں حسین سے مجھے عقیدت ہے نیلسن منڈیلا کی وجہ سے۔ نیلسن منڈیلا کہتا ہے میں نے 20 سال جیل میں گزارے، اس کے بعد میں نے سوچا اب کچھ نہیں ہو سکتا، چلو سلنڈر کر دو، پھر میں نے حسین کو پڑھا، کہتے پھر مجھے ہمت آ گئی۔ افریقہ کا بادشاہ، زور سے بولو یار، حسین کو پڑھو۔ وہ عورت بولی میں حسین کو مانتی ہوں، مگر یہ بتاؤ تمہاری قوم میں دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا ابھی تک؟ کوئی جواب نہیں، 3 4 5 6 بار اس نے پوچھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بوڑھا آدمی نیچے بیٹھا تھا، اللہ کا ولی، وہ کھڑے ہو کے بولا، او بیٹی کیا ذلیل کرنے آئی ہے؟ سن، حسین تو آ جاتا مگر دنیا میں دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی۔ حسین کربلا کے میدان میں ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ کہاں پہ ہیں وہ لوگ؟ کربلا کے، حسین کربلا کے میدان میں گئے، حر نے راستہ روک لیا ہے، حضرت مسلم بن نقیل کی شہادت کی خبر آ گئی ہے، جن کو چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کربلا کے لیے کم سے کم 10 دن کی ضرورت ہے، تب کربلا ایک ایک دن کر کے بیان ہو سکتی ہے، مگر اتنا ضرور سن لو، یزید ووٹ لینا چاہتا تھا حسین کا۔ کیا لینا چاہتا تھا؟ ووٹ۔ بیعت کا مطلب ووٹ ہے، ووٹ لینا چاہتا تھا کہ میرے حق میں آپ ووٹ دے دیں، بیعت کر لیں، میرے ساتھ ہو جائیں۔ اور وہ بدکار تھا، زانی تھا، شرابی تھا، بیکار تھا، اس کو کہیں گر جاتا تھا تو نماز پڑھ لیتا تھا، ورنہ نہیں پڑھتا تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب سنو، غور کرو، توجہ کرو، حسین کو بیان ایسے کیا کرو جیسے میں بیان کر رہا ہوں۔ اہل سنت کا طریقہ الگ ہے، ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں واہ حسین کمال کر دیا آپ نے۔ کیا کہ جب عبید اللہ بن زیاد نے فوج مانگی تو یزید نے 10,000 فوج بھیجی، اس نے کہا کم ہے، تو یزید نے کہا ارے تیرا دماغ خراب ہے، 72 کے لیے 10,000 کافی ہیں۔ اس
کا مطلب یزید بھی ڈرا ہوا تھا، ورنہ 72 کے لیے 10,000 کون پھینکتا، مگر اس کے اندر بھی ڈر تھا۔ مگر عبید اللہ بن زیاد نے کہا او یزید مجھے اور لشکر بھیج، تو نے یہ تو دیکھ لیا 72 ہیں، یہ دیکھا ان 72 میں علی کے پوتے اور بیٹے کتنے ہیں، اگر یہ سب ایک ساتھ آ گئے تو 50,000 پر بھاری پڑ جائیں گے۔ بولے تو صحیح یار، بولو تو صحیح، مسکرا کے بولو، دل لگا کے بولو، میرا حسین، سبحان اللہ۔ سیدہ زینب نے کہا کسی نے روکا، سب نے روکا، عبداللہ بن زبیر نے روکا، نہیں رکے، عبداللہ بن عباس نے روکا، نہیں رکے، عبداللہ بن عمر نے روکا، نہیں رکے، مکے کے سارے صحابہ نے روکا، کیوں نہیں رکے؟ تو کہنے لگے اس وجہ سے میرے نانا خواب میں آئے تھے اور فرمایا تھا حسین تم نے رکنا نہیں ہے۔ یزید کا جا کے اس کا مشن فیل کرنا ہے، یزید ظالم ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ جب گاندھی جی کو ہندوستان کی آزادی مل گئی تو کسی نے پوچھا یہ کیسے آزادی کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، آپ تو ایک چرخہ چلانے والے آدمی تھے، راشٹرپتا ہیں آج، یہ بتائیے یہ کیسے آپ کو ہمت ہوئی؟ ان کا میرے پاس فوج ہی، ان کے پاس فوج ہے، برٹش امپائر کے پاس بحری جہاز ہیں، اتنی طاقت ہے، اتنا بڑا سامراجیہ امپائر ہے، آپ اس سے لڑنے کے لیے کیسے گئے؟ وہ دوست نے کہا گاندھی نے میں جا نہیں سکتا تھا، میری ہمت نہیں ہوتی تھی، کہا پھر میں نے 72 کربلا کی داستان سنی کہ جب 22,000 آرمی حسین کو مٹانے آئی تو 22,000 آرمی کا نام و نشان مٹ گیا، 72 اب بھی کربلا کے میدان میں خیمے لگائے ہوئے۔ دیکھو بھائی میں تو تقریر روز کرتا ہوں، آپ میری تقریر پہ کوئی ٹھیک سے داد نہیں دو گے تو میری تقریر پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ مجھے 12-13 سال ہو گئے تقریر کرتے، سمجھ آ رہی ہے؟ میرے کانفیڈنس لیول پہ ذرا سا بھی ویکنیس نہیں ہوگی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اب میں تقریر کرتے کرتے دیکھتا ہوں کوئی مجھے توجہ نہیں دیتا تو میں سمجھتا ہوں یا تو اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے یا اس کے دماغ میں کچھ ہے ہی نہیں، سمجھ ہے کہ نہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ حسین کربلا کے میدان میں چراغ بجھا دیا، توجہ کرو، کیا بجھایا؟ کہ جسے جانا ہو چلے جاؤ، تم سے دشمنی نہیں، دشمنی مجھ سے ہے، جاؤ اپنی زندگیاں جیو۔ 72 لوگوں کا چراغ بجھا، حسین ابن علی نے تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلوایا، سارے لوگ بیٹھے تھے، سسکیاں لے لے کے روتے تھے، حسین نے کہا گئے نہیں، سب جا کے چپٹ گئے، کوئی ہاتھ چومے، کوئی حسین کے پاؤں چومے اور کہے حسین ہم آپ کے وہی نانا کے غلام ہیں، ہمارے باپ دادے بدر میں چھوڑ کے نہیں گئے آپ کے نانا کو، تو ہم کربلا میں چھوڑ کے کیسے چلے جائیں گے اور آپ کے در سے اٹھ کے جائیں گے؟ کہا حسین۔ پھر امام نے اپنے گھر والوں سے کہا تم میں سے جو جانا چاہتے ہو تم چلے جاؤ، حضرت قاسم سے کہا امام حسن کے بیٹے سے تم چلے جاؤ، میرے بھائی کی نشانی ہو، کہا نہیں، کہا آپ چلے جاؤ، تو حضرت قاسم امام کے پاس جا کے بولے اگر یہ بتائیے میں جاؤں گا تو کیا میں علی کا پوتا نہیں ہوں؟ کیا میرا بابا علی کسی میدان سے بھاگا تھا میرے دادا جو آج میں بھاگوں گا؟ حسین پورے دن جا کر کے لاشیں اٹھاتے رہے، پورے دن، جب گئے تھے تو داڑھی کے کچھ بال سفید تھے، جب آئے ہیں تو پوری داڑھی دوپہر کے وقت میں ایک سفید ہو گئی، اور آپ بھائیوں کے جنازے اٹھائے، حضرت عباس کا جنازہ اٹھایا، جوان بیٹے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، علی اصغر کا جنازہ اٹھایا، بانو محمد کو پکڑ کے لائے، لاشوں کے ٹکڑے اٹھا کے لا رہے ہیں، اور سب کچھ کرنے کے بعد امام جب کربلا کے میدان میں گیا تو سسکتا ہوا نہیں گیا، روتا ہوا نہیں گیا، مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ، جتنے بھی زخم آئے رویا نہیں حسین۔ حسین ابن علی نے اپنے نانا کا کپڑا پہنا، لباس پہنا، صافہ باندھا، ہاتھ میں تلوار لی، چل دیے میرا امام کربلا کے میدان کی طرف۔ میرا امام جب چلا، اللہ اکبر، ایک یزیدی کا یہ حلفیہ بیان ہے، فوج میں تھا وہ یزید ہی، اس نے بیان دیا ہے کچھ کلا ہی پہ نہ جا، اس میں دھرا ہی کیا ہے، اور در شبیر جو مل جائے تو شاہی کیا ہے۔ میرے امام کے بارے میں وہ لکھتا ہے میں نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا تھا، اور میں یہ اسٹیٹمنٹ ضرور ریکارڈ کرواؤں گا، اس کو ضرور لکھو میری بات کو،
چلانا شروع کی. کون تلوار کے آگے؟ کاٹ رہے گاجر مولی کی طرح. شمر نے زور سے کہا نہیں جیت سکتے تلوار سے. یہ تلوار رسول کی ہے، علی کے ہاتھ کی تلوار ہے. مارو تیر. انہوں نے تیر. اب جتنے غیرت مند لوگ بیٹھے ہوں بیٹھے رہیں. بے غیرت تو زندہ مر جاتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں بے غیرت تو زندہ ہو کے بھی مرا ہوا ہوتا ہے. بے غیرت جسے غیرت کوئی نہیں. حسین کے سینے میں آ کر کے ایک تیر لگا، اور جب تیر وہ پہلا لگا ہے پنکھ سے امام نے گھوڑا موڑا. بہن کے پاس گئے. خیمے میں زینب کھڑی تھی. بہن کیا تم روئی تھی؟ تمہاری آواز میرے کانوں میں آئی ہے. ہاں میرے بھائی، ساتھ میں آپ کی پلے بڑی ہوں، مدینے میں رہی ہوں، کوفے میں رہی ہوں، مدینے میں رہی ہوں. آپ کے لیے میں مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، یہاں کوفے میں آئی، یہاں کربلا میں آئی. میرے بچے شہید ہوئے پھر بھی آپ تھے، مگر جب آپ کے تیر لگا تو آخر میں آپ کی بہن ہوں. میرے بھائی میرے تکلیف ہوئی، زبان سے تھوڑی آہ نکل گئی. حسین نے کہا تو میری ایسی بہن ہے، قیامت تک تیری طرح وفادار بہن دنیا کو نہیں دیکھنے ملے گی. تو نے اپنے بچے قربان کیے، اپنا گھر قربان کیا. میری بہن، اللہ کو وہ دکھانا ہے، اس کے رسول کو وہ دکھانا ہے. ابھی تو صرف میرے تیر لگا ہے. اے حسین، جو بات آپ کہہ رہے ہو وہ اپنی بہنوں سے نہیں کہہ سکتے، شادیوں میں نہیں کہہ سکتے، جو اتنی زخموں کے بعد امام کہہ رہے ہیں. فرماتے زینب نانا کی حدیث ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہے، باہر کو آواز نہیں جانی چاہیے. ابھی تو صرف تیر لگائے، کچھ دنوں کے بعد میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، تمہیں صبر کرنا ہے. امام چل دیے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوبرو دولہا بنا ہے. ہر جوان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. میرا امام بھوکا 3 دن کا، پیاسا 3 دن کا گھوڑا لے کے چلتا ہے. بیٹی پیچھے گھوڑے کو پکڑتی ہے. امام نیچے اتر کے بیٹی سے پیار کی باتیں کر کے پھر اس کو اٹھاتے ہیں. امام کی گھر کی بیٹیوں پر سلام، ان پر 1000 بار سلام ہو. امام گئے. اب جب تیر کی بارش ہوئی ہے تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے یا نبی کے بیٹے کے نبی کے حسین کے تیر نہیں لگے ہیں. پورا جسم چھلی چھلی گھوڑے پر بیٹھے ہیں. کسی نے آ کر کے نیزہ بھی مارا ہے بھالا، وہ بھی پار ہو گیا ہے میرے امام کے. اور جب ہاتھ کی گرفت کمزور ہونے لگی، امام کی آنکھیں ڈھلکنے لگی، زمین کی طرف کو آنے لگے، تو تاریخ دان نے لکھا ہے کہ حسین جب نیچے کو گھوڑے سے گر رہے تھے تو آپ کی زبان پر ایک لفظ یہ تھا، آپ کچھ دعا مانگ رہے تھے اور عرض کرتے تھے مالک میرے نانا کی امت کو بخش دینا، میرے نانا کی امت کو بخش دینا. اتنی بھوک اور اتنی پیاس کے بعد امام نیچے کو آئے، جسم میں کوئی حصہ ایسا نہیں ہے. پھر میرا امام سجدے میں چلا گیا. میرا امام سجدے میں جا کے پورے دن کی اپنی کار کر دی اپنے رب کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے، پوری بات سناتا ہے اپنی زبان سے. مالک میرے بھائی شہید ہوئے، میرے پوتے، میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے بھانجے شہید ہوئے، سب کی لاشیں حسین نے اٹھائی ہیں. میری بیٹیاں بھوکی ہیں، میرے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں، مگر اس کے باوجود حسین تجھ سے راضی ہے. میرے مالک کیا تو حسین سے راضی ہے؟ 1000 بار سلام ہو. امی سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں ایک دن نبی پاک نے فرمایا دروازہ بند کر دو ام سلمہ، کوئی آئے تو اس کو آنے نہیں دینا. فرماتی میں نے بند کر دیا دروازہ. حسین آئے، میں نہ روک سکی. حسین اندر گئے تو میں نے دیکھا حضور نے حسین کو چوما اور رونے لگے، کبھی آنکھوں کو چومے کبھی پیشانی. میں نے پوچھا حضور حسین کو کیوں چوم کے روتے ہیں؟ فرمایا میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، ابھی فرشتہ آیا ہے، اس نے آ کے مٹی دی ہے میدان کربلا کی، یہ خون بن جائے گا جس دن حسین میرا شہید ہوگا. میں اپنے بیٹے کے لیے رو رہا ہوں، اللہ میرے بیٹے کو صبر عطا کرے. حسین ایسا شہید ہے جو شہید بعد میں ہوا ہے، اس کی تکلیف میرے نبی نے پہلے ہی محسوس کی ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت امی سیدہ ام سلمہ فرماتی کربلا والے دن میں نے دیکھا کہ نبی کے ہاتھ میں ایک سرکار دو عالم کے ہاتھ میں ایک خون کی شیشی ہے. میں نے عرض کی حضور کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ یہ چہرے پر آپ کے گرد ہے. فرمایا میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں، میری بیٹی میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے، میری نواسی بھوکی ہے، میرے سارے خاندان کو شہید کر دیا گیا، ان سب کا خون جمع کیا ہے. یہ حسین اور اس کے انصار کا خون ہے، اس کے مددگار لوگوں کا خون ہے. میں کہتا ہوں حسین کا خون الگ ہونا چاہیے تھا یا رسول اللہ، اور آپ کی اہل اولاد کا ایک جگہ ہونا چاہیے تھا. دونوں خون آپ نے ایک جگہ
دی گئی, میرے امام کو شہید کیا گیا. اللہ اکبر. مگر یہاں پر ایک نماز کی بات سنانے چاہوں گا. امام جب شہید ہو گئے, پھر عصر کا وقت ختم ہونے لگا, ادھر راشوں پر گھوڑے دوڑ رہے تھے, ادھر نبی کی گھر کی عورتیں نمازیں پڑھ رہی تھی, ادھر زین العابدین نمازیں پڑھ رہے تھے. امام نے آخری بار بھی سجدہ کیا. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ امام کی بہن کے امام کے گھر والوں کے خیمے کو جلا دیا گیا, امام کے گھر میں جلا دیا گیا, ان کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا, اور جب ان کی زینب ان کی بہن کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا تو انہوں نے اپنے چہرے پر اپنے بالوں کو ڈالا اور کہا, اے میرے نانا, میں وہی زینب ہوں جب میں پیدا ہوئی تھی آپ نے مجھے گود میں لیا تھا, آپ کے آنسو میرے چہرے پر گرے تھے اور آپ نے فرمایا تھا دیکھو فاطمہ میری زینب کا چہرہ بالکل اپنی نانی کی طرح ہے. آج میرے نانا میں آپ سے یہ کرتی ہوں, میرے چہرے سے آج دوپٹہ چھین لیا گیا ہے, مجھے معاف کر دینا. امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا, 5000 کلومیٹر کا سفر کربلا سے لے کے شام تک, شام سے لے کے مدینے تک کیا, مگر میری پھوپھی کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. میں نے دیکھا بچوں کی لاشیں گری, مگر میری پھوپھی پھر بھی نماز پڑھتی تھی. میں نے تو پھوپھی جان یہ نماز کہاں سے سیکھی آپ نے, یہ سجدہ کہاں سے سیکھا؟ ایک آدمی مر جاتا ہے, عورتیں نماز بھول جاتی, آپ کی نماز کا حال یہ ہے. فرمانے لگی یہ نماز میں نے اپنی ماں فاطمہ سے سیکھی ہے, اپنی ماں سیدہ سے سیکھی ہے. آج کے بعد کربلا یوں بیان کرنا کہ کربلا کا نواسا بھی لاجواب ہے جس نے دین بچایا ہے, کربلا کی نواسی بھی لاجواب ہے جس نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے. یہ کہنا کربلا کے حسین نے اگر سجدہ بچایا ہے تو کربلا کی زینب نے پردہ بچایا ہے. میرے دوستو, یزید برائیوں کے لیے آیا تھا. کیا کرتا تھا؟ برائیاں, خراب کام کرتا تھا. آج وہ ساری خرابیاں حسینیوں کے اندر بھی نظر آتی ہیں. ہمارے گھروں میں ڈانس چل رہا ہے, بیٹ ڈی جے چل رہا ہے, فلمیں چل رہی ہیں, پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. آؤ ذرا حسینیت کے پرچم بلند کریں اور اپنے رب سے کہیں مالک تو ہم کو معاف کر دے, ہماری خطائیں بہت ہو گئی, ہم پہ اپنی عطائیں فرما, ہم پر اپنا فضل فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما اے رب اے کریم. ادھر دیکھو میرے بھائیوں, ایک عورت تھی, توجہ کریں. حضور فرماتے ہیں ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا کفل. ہر رات ایک نئی لڑکی بلاتا تھا, اس کے ساتھ زنا کرتا تھا. ایک رات ایک لڑکی ایک دن آئی, رونے لگی رات میں. اس نے کہا میری رات خراب کرتی ہے, روتی کیوں ہے؟ پیسے نہیں ملے تجھے؟ کہا پیسے تو ملے ہیں. کہا پھر روتی کیوں ہے؟ کہ میں اپنی ایمان کی وجہ سے رو رہی ہوں. کہ کیا مطلب؟ کہ میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتی, اپنے جسم کو کبھی نہ بیچتی. کہ ڈرتی کس سے ہے؟ کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ اللہ سے. یہی کہہ رہی ہوں رب, جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی تو مجھے دیکھتا ہے, جب میں آج بدکاری کروانے آئی ہوں تب بھی تو مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے معاف کر دے. پھوٹ پھوٹ کے روئی, اس کے رونے سے اس کا دل بدل گیا. اللہ جا, میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, تو نے میری آنکھیں کھول دی. جا, چلی گئی. سجدے میں جا کے بولا مالک ایک دن آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگایا اور لگوایا, اور میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہیں. یاد رکھنا اپنے ایمان کی, اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرو میرے دوستو, اپنے گناہوں سے بچو. وہ آدمی رو کے بولا مالک اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں, اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں. سب زمین بھی تیری, سب آسمان بھی تیرا, تیرا بھاگا ہوا مجرم تیرے سامنے سلنڈر کر رہا ہے, مجھے معاف کر دے. مر گیا, ایسا دل کو درد ہوا, مر گیا, اٹیک آ گیا. صبح کو کوئی جنازہ نہیں اٹھا رہا ہے, اس کا جنازہ اٹھائیں گے؟ بدکار تھا, زانی تھا, گناہ کرتا تھا. جب کوئی جنازہ نہیں اٹھایا نا, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, اس کے دروازے پہ موٹے موٹے لفظوں میں فرشتے لکھ کے گئے ان اللہ قد غفر للکفل. یہ جو کفل ہے نا اس کی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے, اس کو معاف کر دیا ہے. کیوں؟ چونکہ رات میں اس نے اپنے اللہ کے سامنے سلنڈر کیا, سمجھوتا کر لیا, رو لیا. اللہ فرماتا ہے انسان تیرے زمین آسمان کے بہت گناہ ہوں, تو اتنا رو کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے, میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. آج حسین کی اس محفل میں اس سے پہلے کہ جنازے اٹھیں, اس سے پہلے کہ غسل دینے والا غسال پانی گرم کر کے ہمارے کپڑے اتار رہا ہو, اس سے پہلے کہ پھر اٹھا کر کے ہمیں جنازے لے کے 4 لوگوں نے ہمیں اندر رکھا ہو اور وہ 4 باہر کو نکل گئے ہوں, اس کے بعد
پھر اندھیری قبر میں ہم سب چلے جائیں بغیر توبہ کرے. یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حسین کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نیچے ہاتھ کر لیں. جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا. آپ کو پتا ہے وہ ایک حدیث بیچ میں رہ گئی تھی, میں نے جو رمضان میں بتایا پڑھی تھی, یاد ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی بی بی فاطمہ سے کہا فاطمہ کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی آپ کو کھانا نہ دینے کا افسوس ہے. کہتے ہیں میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ جب گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا, آج بھی گھر میں کئی دن ہو گئے. کہتے ہیں مولا علی اللہ اکبر. میں نے ان سے کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا ابا نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ علی سے اس چیز کی ڈیمانڈ مت کرنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. کہتے ہیں علی میرا دل پھٹ گیا, میں رونے لگا. فاطمہ کو یہ بھی خبر ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہتے پھر میں مزدوری کرنے گیا, میں نے جا کر کے دیکھا فاطمہ رو رہی تھی. میں نے پوچھا کیوں روتی ہیں آپ؟ کہنے لگی ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلایا, میرے ابا کے گھر میں. کہتے میں گیا اور مزدوری کرنے گیا اور میں 17 کھجوریں لے کے آیا, ڈول ایک نکالی, ایک کھجور دی اس یہودی نے. کہتے میں نے حضور کے سامنے لا کے رکھ دی, حضور یہ کھجور ہے. سرکار نے اس کھجور کو دیکھا, علی تیرے بچے بھوکے ہیں اور فاطمہ بھوکی ہیں, ان کے لیے لے کے نہیں گئے؟ میں نے عرض کی حضور بچوں سے زیادہ حسن حسین سے, فاطمہ سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے. پھر نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اللہ میں علی سے راضی ہوں تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا. اللہ میں علی سے راضی ہوں تو بھی میرے علی سے راضی. حضور پھر اپنے نواسے کے پاس گئے اور پھر کھجور کی گٹی نکال کے کھجور میں مدینہ. حسن رونے لگے. نبی نے فرمایا سیدہ زروئی زینب تم فاطمہ نہ رو, تم جنتی عورتوں کی سردارہ ہو. میرے حسن حسین جنتی جوانوں کے. امی عائشہ فرماتی حضور کے پیٹ پہ جب پتھر بنتا تھا نا اللہ کے رسول کے, کہتی پیٹ پہ پتھر بندھا ہے اور آج 17 دن ہو گئے, 16 دن ہو گئے ہمارے گھر میں چولہا جلے ہوئے, تو حضور کو میں دعا مانگتے سنتی تھی. ایسے کر کے دعا مانگتے تھے. کیا مانگتے تھے معلوم ہے؟ اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے, میری امت. وہی نبی جو قبر میں تشریف لائیں گے ان کے نام پہ کون کون اپنی جان دے سکتا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نیچے ہاتھ کر, نیچے ہاتھ کر. اب جو جان دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نبی کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں وہ نوجوان, کھڑے ہو جائیں حسین کے نام پہ. جو آج سے داڑھی رکھائیں باہر آ جائیں, یہاں آ جائیں. وہ نوجوان ادھر آ جائیں جو آج سے داڑھی رکھائیں پوری سنت. جن کے پہلے سے داڑھی وہ نہ ہو, جو آ جاؤ. جن کی چھوٹی ہو کٹی آ جاؤ, باہر آ جاؤ, یہاں آ جاؤ, یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ. یہاں پہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. آؤ حسین اب بیٹھو بھائی, آپ بیٹھو, آپ کی داڑھی ہے, آپ بیٹھو, آپ آ جاؤ. جن کی چھوٹی داڑھی ہو یا کٹواتے ہو, مدرسے کا کوئی بچہ نہ آئے, بیٹھ جائیں, ان کے نصاب میں ہوتا ہے. آپ آ جاؤ. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. آ جاؤ چچا, آپ بھی آؤ. سبحان اللہ بولو. ان سب لوگوں کے لیے ذرا دعا کرو اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے. داڑھی مڈا کے نہیں, داڑھی رکھا کے بندہ خوبصورت ہوتا ہے. ہر نبی کی داڑھی. قبر میں جب حضور آئیں گے نا تو سرکار اس داڑھی کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے. فتن کے دور میں یہ اسلام کی علامت ہے, یہ شعار اسلام ہے. ارے ماشاءاللہ, میں اتنی امید تو نہیں تھی, اللہ نے زیادہ دے دیا اپنے کرم سے. ادھر آ جاؤ داڑھی والے, ادھر آ جاؤ, سب ادھر چھٹ جاؤ. جو داڑھی رکھائیں پوری ایک مٹھی, وہ ادھر آ جائیں. ایک مشت داڑھی رکھانی ہے. ہاتھ اوپر کر لو داڑھی رکھانے والے. ذرا میری طرف دیکھو اور میرے ساتھ وعدہ کرو انشاءاللہ. پکا وعدہ ہے؟ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ پوری سنت رکھائیں گے. بس میں دعا کروں یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ان بچوں کو یا اللہ استقامت عطا فرما دے. میرے بھائیوں کو, ہمارے دوستوں کو یا اللہ ان سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما. بیٹھ جائیں. سبحان اللہ بولو. بہت لوگوں کی گنتی بھی شمار نہیں ہے. آج میں جب تقریر کرتا ہوں تو کبھی 5, کبھی 10, کبھی 11 ہو جاتے ہیں. آج میں نے دیکھا ماشاءاللہ 30-35 ہو گئے. سبحان اللہ. یہ سب امام حسین کے نام کی برکت ہے. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. دیکھو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو. اور جو حسین نے نہیں چھوڑا کربلا میں وہ کیا ہے؟
دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو آج سے اپنے موٹر سائیکل کے پیچھے ایک مصلی بھی رکھو گے، جب وقت ہو تو وضو کر کے نماز کہیں بھی شروع کر دو گے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز کی پابندی، دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے۔ اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بھائی با کرامت رکھے۔